ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن رؤف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ داماد، بیٹی، بہو اور پوتی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ امام خمینی مصلی سینٹر میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے پڑھائی۔ فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ صدر مسعود پزشکیان، اعلیٰ قیادت اور 70 سے زائد غیر ملکی وفود نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ 6 جولائی کی صبح جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ خامنائی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد کے امام رضا کے روضہ میں تدفین ہوگی۔ خامنائی کے جنازے میں آنے والوں کے لیے سکولوں کے تقریباً 40 سے 50 ہزار کلاس رومز کو کھول دیا گیا۔ جنازے میں 100 ممالک کے نمائندوں سمیت 1 کروڑ سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ سید علی خامنائی استقامت کا ستون، جو تمام مشکلات، دھمکیوں اور معاشی پابندیوں کے باوجود اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے اور کبھی دشمن کے سامنے سرنگوں نہ ہوئے۔ اسرائیل کی صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کی سب سے مضبوط دیوار سمجھے جاتے تھے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی پر۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی 19 اپریل 1939 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ تعلق ایک مذہبی گھرانے سے۔ والد سید جواد خامنائی ایک عالم دین تھے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم مشہد کے مدارس میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اور قم تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے آیت اللہ خامنائی سمیت ممتاز علماء سے کسب فیض حاصل کیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں وہ شاہ ایران کے خلاف انقلابی تحریک میں سرگرم رہے۔ کئی قاتلانہ حملے ہوئے، ان کا دایاں بازو مفلوج ہوا، متعدد بار گرفتار اور 3 سال تک جلا وطن رہے۔ 1981 سے 1989 تک ایران کے 2 مدت کے لیے صدر رہے۔ خمینی کی وفات کے بعد جون 1989 میں انہیں رہبر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. خود من حقیقتا لایق این مقام نیست. تا اون موقع موافق هستن قیام بفرمایید. موقت گفتن 50 بطور سپریم لیڈر ان کی مدت اقتدار 37 سال پر محیط رہی۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے طویل ترین عرصہ تک خدمات سر انجام دینے والے سربراہ مملکت رہے۔ قم اور مشہد کے مدارس میں کئی دہائیوں تک خارج فقہ اور اصول کی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور نہج البلاغہ کے موضوعات پر بھی گراں قدر کام کیا۔ ان کے درجنوں تصانیف میں مقبول ترین کتاب قرآن میں اسلامی فکر کا خاکہ ہے۔ ان کے قرآنی دروس کو علمی حلقوں میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر میں ان کے ہزاروں شاگرد بھی موجود ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شادی 1964 میں منصورہ خجستہ باقرہ زادہ سے ہوئی۔ ان کی 6 اولادوں میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ چاروں بیٹے ایران کے مذہبی اور سیاسی حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ امریکی حملے میں خامنائی کی بیٹی، نواسی، داماد اور بہو، 40 حکام سمیت 200 سے زائد افراد نے جامع شہادت پائی۔ 28 فروری 2026 کو اسرائیل امریکہ مشترکہ حملے میں آیت اللہ خامنائی بھی ظلم اور جبر کا مسلسل مقابلہ کرتے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ خامنائی کی شہادت ظالموں کے خلاف جدوجہد میں بغاوت کا آغاز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مشکلات جھکا نہیں سکتی، شہید رہبر معظم کا مشن جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا کہ ایرانی عظیم قوم ہے۔ جس مقصد کے لیے رہبر نے، شہید نے جدوجہد کی، قوم اس پرچم کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ ایرانی قوم مشکلات اور دکھ کے باوجود ہمت اور امید کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی الوداعی تقریبات میں شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ یہ تاریخی یادگاری تقریب 2 ارب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ عباس عراقچی کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ایرانی عوام کا خامنائی کے سفر آخرت میں جذباتی اظہار دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ اگر وہ چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں شریک تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنازے پر ایرانی عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا کہ ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے تو جنازے میں شریک افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہ رہتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایران امریکہ مذاکرات کا آئندہ دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیاں، منجمد اثاثے اور جوہری پروگرام سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ ایرانی وفد کی نمائندگی کا فیصلہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کا برادر مسلم ملک اور امریکہ کا اہم اتحادی ہے، اس لیے ہمیں دونوں فریقوں کے ساتھ بہت دیانتدار اور مخلص ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایرانی قیادت اور امریکی قیادت دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے۔ فیلڈ مارشل نے دن رات حتیٰ کہ آدھی رات کو بھی انتھک محنت جاری رکھی۔ Being a neighborly country, Iran, brotherly country, we had to be very honest and sincere with both the parties. From Pakistan side, I must bring on record that Field Marshal Sayyid Asim Munir played one of the most pivotal role. He was in touch with the Iranian leadership and the American leadership. He worked through the nights, burning his midnight oil and دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے 16 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان۔ شان مسعود کی چھٹی، بابر اعظم کپتان مقرر، عامر جمال، عبداللہ فضل، علی عثمان، اذان اویس اور امام الحق ٹیم میں شامل ہیں۔ خرم شہزاد، محمد عباس، ساجد خان، محمد علی اور محمد رضوان بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ اویس ظفر، غازی غوری، سلمان علی آغا، شان مسعود اور عبید شاہ بھی اس ٹیم میں شامل ہیں، جبکہ سعود شکیل کی دورہ انگلینڈ میں شرکت فٹنس سے مشروط رکھی گئی ہے۔ دوسری جانب شاہین شاہ افریدی، نعمان علی اور حسن علی کو ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ ہمیں ریڈ بال میں مسائل کا سامنا ہے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کہتے ہیں کہ بابر اعظم نے کپتانی کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھی۔ کوئی بھی کرکٹ بورڈ اور سلیکشن کمیٹی یہ نہیں چاہے گی کہ ہر سیریز ہر نیا کپتان بنائے۔ کپتانی کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ موقع دینا چاہیے۔ امید ہے بابر اعظم 2 سے 3 سال ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سعود شکیل کی فٹنس پر ٹائم لگے گا۔ کھلاڑیوں کو اپنی پرفارمنس سے اپنی جگہ کنفرم کرنی ہوتی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں انتخابی مہم تیز۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے گلگت کے بعد کشمیر کی ذمہ داری بھی خواجہ سعد رفیق کو سونپ دی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کو آزاد کشمیر جانے اور مقامی امیدواروں کے ساتھ مل کر انتخابی مہم چلانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون انتخابی مہم میں مقامی مسائل اور ترقیاتی ایجنڈے کو بھرپور انداز میں اجاگر کرے گی۔ مسلم لیگ نواز قائد کے نواز شریف کی انتخابی جلسوں میں شرکت کا بھی امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف لاہور حیدر کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، آگاہ کیجیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر متحرک نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے لاہور میں ایک پارٹی کا اجلاس بھی ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے اور آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے اس پر بات کی گئی، اور گلگت کے بعد میاں محمد نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر جو ذمہ داری ہے خواجہ سعد رفیق کو دے دی ہے الیکشن کی، اور اب اس پر بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی الیکشن جیتنے کے لیے ایجنڈا بہت ضروری ہوتا ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل کرنے ہیں، عوام کی خوشحالی کے لیے کیا نعرہ دینا ہے، ان ساری چیزوں پر ابھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور جو خواجہ سعد رفیق ہیں وہ کشمیر میں جائیں گے اور وہاں پر کارکنان اور جو ادھر کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے اور جو کیمپین ہے وہ چلائیں گے۔ اگر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف بھی انتخابی مہم کا حصہ بنیں گے اور جلسے جو ادھر منعقد کیے جائیں گے ان میں میاں محمد نواز شریف بھی خطاب کریں گے۔ گلگت کے الیکشن میں بھی نواز شریف نے جلسے سے خطاب کیا تھا، اور اسی طرح اب آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب جو گلگت کا الیکشن تھا اس میں تو خواجہ سعد رفیق کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی اور وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون چند ہی سیٹیں لے سکی۔ اب دیکھنا یہ کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کیسا پرفارم کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے حیدر، آپ کا بہت شکریہ۔
آزاد کشمیر انتخابات چودھری رفیق نیر نے پیپلز پارٹی سے پھر بغاوت کر دی۔ کھوئی رٹا کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی سامنے آ گئی۔ سابق وزیر اطلاعات رفیق نیر نے ولید انقلابی کو پارٹی ٹکٹ دینے کے فیصلے کی حمایت سے انکار کر دیا۔ سابق وزیر اطلاعات نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ نمائندہ AB نیوز مظفر آباد فواد عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، قانون اسمبلی حلقہ L13 کھوئی رٹا سے وزیر اطلاعات جو رفیق نیر نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ولید انقلابی کو پارٹی ٹکٹ دینے کے فیصلے کے خلاف اختلاف کرتے ہوئے گزشتہ روز اپنی برادری اور اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ ایک مشاورتی اجلاس کیا، جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پارٹی کے اس فیصلے کی حمایت نہیں کریں گے، کھوئی رٹا کی عوام کی جو رائے ہے اس کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ خود بھی الیکشن لڑیں گے، اگر وہ خود الیکشن نہیں لڑتے تو کسی جو اپنا جو ان کا ووٹ بینک سے کوئی امیدوار ہے اس کو الیکشن لڑائیں گے۔ تاہم دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی حلقہ سے سابق جو وزیر حکومت ہیں انصر عبدالی، وہ بھی IPP کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے فواد، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے۔ بلال بھٹو کا استقبال پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ نے کیا۔ اس موقع پر بلال بھٹو زرداری مسافروں اور عوام میں گھل مل گئے اور سیلفیاں بھی بنائی ہیں۔